بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم درس قرآن کا تیسرا سبق پڑھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج ہم قرآن پاک کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ کا افتتاح کریں گے اور اس کی پہلی آیہ کریمہ پڑھیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین میں جو الحمدللہ ہے، اس کا معنی ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے، یعنی ہر طرح کی حمد، ہر طرح کی تعریف یہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہر طرح کی حمد کا مستحق صرف اللہ کی ذات ہے۔ حمد کہتے کسے ہیں؟ حمد کی تعریف کیا ہے؟ حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اسے حمد کہتے ہیں۔ تو ہر طرح کی حمد جو ہے یہ اللہ کی ذات کے لیے ہے، اور بندے کو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی حمد بیان کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ جب وہ کچھ کھائے یا پیے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ یعنی بندے نے کچھ کھا لیا یا کچھ پی لیا اللہ کی نعمتوں میں سے جو اللہ نے اسے عطا فرمائی، اس نے کچھ کھا لیا یا کچھ پیا، کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، تو اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے تو اس سے اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، تو اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر جو اذکار ہیں جو علماء پڑھتے ہیں اور صوفیاء پڑھتے ہیں اور آگے تعلیم دیتے ہیں اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو، ان اذکار میں سے جو سب سے افضل ذکر ہے، فرمایا لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ سب سے افضل ذکر ہے، جتنے بھی ذکر ہیں ان میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ آگے فرمایا اور جتنی دعائیں ہیں ان میں سے سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ یعنی ذکروں میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور دعاؤں میں سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے، یعنی اللہ بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے اور اس نعمت کے ملنے پر بندہ الحمدللہ کہتا ہے، تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی اللہ نے کسی بندے کو کوئی نعمت عطا فرمائی، خواہ وہ بیٹے کی شکل میں ہو، چاہے وہ مال کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی اور شکل میں ہو، اللہ نے بندے کو اپنی نعمت دی تو بندے نے نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ شکر ادا کرنا، یہ اللہ کی حمد کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ اب یہ تین احادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، آپ کو سنائی حمد کی تعریف میں، یعنی حمد کی شان میں، اللہ کا شکر ادا کرنے کی شان میں،
کہ اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بندے کو کس مرتبے سے کس مرتبے تک لے جاتا ہے. یعنی بندہ ادنا ہو تو اس کو اعلیٰ کر دیتا ہے، بندہ قطرت ہو تو اس کو سمندر بنا دیتا ہے. تو یہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے. تو ہر حال میں چاہے بندہ غم میں ہو یا خوشی میں ہو، چاہے بندہ غریب ہو یا امیر ہو، چاہے فقیر ہو، جیسا بھی ہو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب آتے ہیں حمد کے بارے میں جو شرعی حکم ہیں یہ کیا ہے. خطبے میں حمد پڑھنا یہ واجب ہے، کھانے کے بعد حمد پڑھنا یہ مستحب ہے، اور چھینک آنے کے بعد حمد کہنا الحمدللہ کہنا یہ حضور پاک کی سنت ہے. اور حرام کام کرنے کے بعد الحمدللہ کہنا حرام ہے. اور کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ اگر ان کے بعد الحمدللہ کہا جائے تو بندہ کفر کی طرف چلے جاتا ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر حال میں اللہ کی تعریف بیان کرو، نہیں، ہر اچھے کام کے بعد، ہر اچھے فعل کے بعد اللہ کی تعریف بیان کرو. یعنی بندے نے کوئی نیک کام کیا تو بندہ یہ نہ کہے یہ میری طرف سے ہے، بلکہ کہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی تعریف ہے. اگر بندے نے کوئی برائی کی، کوئی برا کام کیا، کوئی برا فعل کیا، کوئی برا قول منہ سے نکالا، تو پھر کہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ میرے اپنے نفس کی طرف سے ہے. تو یہ ہے کہ ہر کام کے بعد اللہ کی حمد بیان نہ کرے، بلکہ اچھے کاموں کے بعد، اچھی چیزوں کے بعد، اچھے افعال کے بعد، اچھے اقوال کے بعد اللہ کی حمد بیان کرے. آگے آتے ہیں للہ، یعنی الحمد للہ. للہ کا مطلب ہے اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. اللہ اس ذات کا نام ہے جو تمام کمال والی صفتوں کی جامع ہے. یعنی جتنی بھی صفات ہیں کمال والی، بڑی بڑی جو صفتیں ہیں، کمال والی صفتیں ہیں، ان کی جو جامع ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اور اللہ کے معنی علماء نے بیان فرمائے ہیں. ایک معنی اس کا ہے عبادت کا مستحق، یعنی اللہ اسے کہتے ہیں جس کی عبادت کی جاتی ہے. دوسرا معنی اس کا ہے وہ ذات جس کی معرفت میں عقلیں حیران ہیں. یعنی ایسی ذات، ایسی پوشیدہ ذات کہ جس کی ذات کو ڈھونڈنے میں، جس کی ذات کی معرفت میں عقلیں دھنگ رہ جاتی ہیں، اس کو اللہ کہا جاتا ہے. تیسرا معنی ہے وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے. یعنی وہ ایسی پیاری ذات ہے کہ جب بندہ دنیا کے غموں سے نڈھال ہو کر جب اللہ کے حضور آتا ہے تو اس بندے کو قلبی سکون ملتا ہے. تو جب بندہ غم زدہ ہو، غم میں ہو، مبتلا ہو، تو برے حال میں ہو، تو اسے چاہیے اللہ کی طرف رجوع کرے کہ اللہ کی بارگاہ میں آنے سے بندے کو قلبی سکون نصیب ہوتا ہے. تو اللہ اس ذات کا نام ہے کہ جس کی بارگاہ میں آنے سے بندے کو سکون نصیب ہوتا ہے. رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے. لفظ رب جو ہے اس کے کئی معنی ہیں. یعنی لفظ رب کے علماء نے کئی معنی بیان کیے ہیں. اس کا ایک معنی ہے سید، اور اس کا دوسرا معنی ہے مالک، اس کا تیسرا معنی ہے معبود، یعنی جس کی عبادت کی جاتی ہے، اور اس کا ایک اور معنی ہے مصلح. اور اس کے اور بھی علماء نے کئی معنی بیان کیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز عالم ہے. یعنی اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تمام عالمین کا رب ہے، تمام عالمین کو پالنے والا ہے. اور اللہ کی ذات کے علاوہ جتنی بھی جو بھی چیز ہے وہ عالم ہے، اور اس میں تمام مخلوقات داخل ہیں، چاہے وہ سمندری مخلوق ہو، چاہے وہ زمین پہ رہنے والی ہو، چاہے وہ جیسی بھی مخلوق ہو، جن کی مخلوق ہو، انسانوں کی مخلوق ہو، جیسی بھی مخلوق ہو وہ اس میں شامل ہے. مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تمام مخلوقات کا مالک ہے. جس کو اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ نے تخلیق فرمایا، اللہ اس کا مالک ہے، اس کا خالق ہے اور اس کا رازق ہے. اللہ ہر بندے کو رزق بھی دیتا ہے، اللہ جانوروں کو رزق بھی دیتا ہے، انسانوں کو رزق بھی دیتا ہے، اور اللہ انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، انسانوں کا مالک ہے. اس لیے کہا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کا سبق اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.